السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی مکمل کرنے والے طلباء اور طالبات ایچ ای سی سے معادلہ سرٹیفکیٹ یعنی کہ قبلہ سرٹیفکیٹ جو ہے کس طرح لے سکتے ہیں، آپ کو کون کون سے پیپر دینے ہیں، اور یہ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا کیا جو ہے بینیفٹس ہوں گے، آپ جو ہے کس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر سوالات جو ہے اس کی فیسز کیا ہے، جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور خواہ کسی بھی بورڈ سے ہیں، تنظیم المدارس سے ہیں، کنز المدارس سے، وفاق المدارس سے یا نظام المدارس یا دیگر کسی بھی بورڈ سے ہیں، طریقہ کار تقریباً جھاو سب کا ملتا جلتا ہے۔ اور اکثر پوچھے جانے والا سوال کہ آپ کو ایچ ای سی سے معادلہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یعنی کہ کیمنس کی ڈگری لینے کے لیے آپ کو کون کون سی پیپر دینے ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ شہادت العلم میں یعنی کہ دورہ حدیث آپ نے جو ہے مکمل کر لیا تو آپ کو پھر جو ہے وہ ڈگری ملے گی ایم اے کی، اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی جو ہے کسی قسم کا جو ہے کوئی پیپر نہیں دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ شہادت العالیہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈگری لیتے ہیں اور آپ کو وہ ڈگری ملے گی بی اے کی، ایچ ای سی سے ہی ملے گی، اس کے لیے آپ کو دو پیپر دینے ہوں گے، انگلش کا اور مطالعہ پاکستان کا، پاک اسٹڈی کا۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ پیپر دینے ہوں گے، وہ آپ دے سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یا کسی بھی اور پبلک سیکٹر سے ایچ ای سی سے جس کا الحاق ہو۔ تو یہ والا پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بیسیکلی ہے وہ 3 سٹیپس ہیں اس کے۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے اسناد کی جو ہے ویریفیکیشن کروانی ہے، اور ساتھ آپ کو جو ہے وہ این او سی جو ہے وہ جاری کروانا ہوتا ہے، نون آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ یہ آپ کو جو ہے وہ اپنے بورڈ سے جو ہے متعلقہ بورڈ سے ملتا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے آپ نے آئی بی سی سی سے جو ہے وہ اٹیسٹیشن کروانی ہوتی ہے۔ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایچ ای سی سے جو ہے اٹیسٹیشن کروانی ہوتی ہے۔ اب جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کے متعلقہ بورڈ سے، تنظیم المدارس سے، کنز المدارس سے یا خواہ کسی بھی بورڈ سے، وہاں سے آپ نے جو اٹیسٹیشن کروانی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ بورڈز کی مختلف فیسز ہیں۔ اس میں آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ 8 ریزلٹ کارڈ یعنی کہ عامہ اول عامہ دوم سے لے کر عالمیہ اول اور دوم، یعنی کہ 8 جو ہے وہ آپ کے ریزلٹ کارڈ اور 4 اسناد عامہ کی، خاصہ کی، عالیہ کی اور عالمیہ کی، یعنی کہ یہ 12 جو ہے وہ آپ کے ٹوٹل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی دو جو ہے وہ آپ کاپی کروا لیں، دو ان کی کاپیاں کروا لیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی آپ نے جو ہے فیس جو ہے وہ آپ کا جو متعلقہ بورڈ ہے ان کی جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے بینک ڈیٹیلز بنی ہوگی، آپ ان کی ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی کہ کون سا بورڈ ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ آپ نے فیس دینی ہوگی، جس طرح مثال کے طور پر تنظیم المدارس کی جو این او سی کے ساتھ جو فیس ہے وہ جو ہے وہ آپ کی 2200 روپیہ ہے۔ 2200 روپیہ جو فیس ہے، اس میں آپ کو جو ہے تمام اسناد کی جو ہے وہ ویریفیکیشن بھی کر کے دی جائے گی، اور ریزلٹ کارڈ وغیرہ بھی، این او سی بھی جاری کر دیا جائے گا، اور یہ 2200 جو ہے وہ آپ کی فیس ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈلیوری چارجز ہے، اگر آپ کو جو ہے وہ گھر بیٹھے بھیجتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ طریقہ کار بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو اور کنز المدارس کی ان کی بھی ویب سائٹ سے جو ہے وہ این او سی کی جو موسٹلی ہے وہ 500 روپیہ، باقی جو ہے وہ پھر اسناد وغیرہ کی دیگر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بنتی ہے تقریباً۔ کنز المدارس کی جو ہے وہ 200 روپیہ جو ہے وہ اور جو ہے وہ آپ کا ریزلٹ کارڈ یا سند، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں، ملٹیپلائی کر لیجیے گا۔ آپ جو ہے ان کی ویب سائٹ بھی اپنے متعلقہ بورڈ کی جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ اب یہ والا جو پروسیس ہوتا ہے، آپ اسے گھر بیٹھے بھی جو ہے وہ ٹی سی ایس کے ذریعے، لمپٹ کے ذریعے، کسی بھی اور کوریئر کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ اسے بھیج سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ آپ کا جو متعلقہ بورڈ ہے، متعلقہ بورڈ کے جو ہے آپ کو ایڈریسز جو ہے وہ اسکرین پر جو ہے وہ نظر آ جائیں گے۔ آپ وہاں سے جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ اپنے متعلقہ بورڈ سے جو ہے وہ آپ ادھر بھیج سکتے ہیں، بذریعہ ڈاک یا کوریئر وغیرہ کوئی بھی آپ یوز کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو جو فیسز ہے ان کی یو بی ایل بینک یا جو بھی ان کا بینک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کے جو ہے بینک برانچز میں آپ جو ہے وہ بینک میں بھی جا کر فیس پے کر سکتے ہیں، جائز کا یا ایزی پیسہ سے آپ کے پاس اس کا چلان فارم وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر دینا، اور جتنی بھی آپ کے پاس کاپی وغیرہ وہ آپ نے ایک لفافے میں ڈال کے آپ نے جو ہے وہ اس متعلقہ بورڈ کو بھیج دینی ہے، اور کچھ جو ہے وہ 1-2 ویک کے بعد آپ کو وہ واپس جو ہے ریٹرن آ جائیں گے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ سب سے پہلے یہ سارا پروسیس کرنے سے پہلے آپ کی جتنی بھی یہ 12 کے 12 ڈاکومنٹس ہیں، اس میں ریزلٹ کارڈ ہے یا سند ہے، اس پہ آپ کا نام، آپ کی ولدیت اور رول نمبر وغیرہ میں کوئی ایشو نہ ہو۔ اگر وہ والا ایشو ہے تو سب سے پہلے آپ اسے جو ہے وہ سولو کروائیں اپنے متعلقہ بورڈ سے، اس کے بعد آپ یہ والا جو ہے اسٹیپ لیں۔ تو اب آپ کا پہلا پروسیس جو ہے اس میں این او سی بھی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس میں جو ہے پروسیس ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے کچھ جو ہے میں آپ کو اسکرین پر جو ہے وہ تنظیم المدارس کی جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر بھی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا کہ کس طرح جو ہے اس میں آپ کو اسناد وغیرہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور دوسرا پروسیس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے آئی بی سی سی کا، ٹھیک ہے۔ تو
تو اس کا جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ آپ نے فارم فل کرنا ہوتا ہے. آپ کسی سے کروا لیں، کسی کمپیوٹر والے سے کروا لیں، جو آپ خود کر سکتے ہیں. اس کے لیے آئی بی سی سی کا جو پروسیس ہے اس پہ میں علیحدہ جو ہے ڈیٹیل سے جو ہے ویڈیو بن جائے گی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اٹیسٹیشن کا جو بیسیکلی ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ 2-3 کیٹیگری ہوتی ہیں. تو آپ نے جو اٹیسٹیشن والا ہے آئی بی سی سی کا، وہ والا جو ہے آپ نے فل کرنا ہے، نہ کیبلس والا کرنا ہے نہ ویریفیکیشن والا. آپ نے اٹیسٹیشن والا جو ہے فارم فل کرنا ہوتا ہے. اس میں وہ سارا فارم جو ہے فل ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی فیسز وغیرہ جو ہے آپ نے پے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو سارا کچھ جو ہے چلان فارم ہے. اس کی جو اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ عامہ اور خاصہ کی وہ تقریباً جو ہے وہ 3,000 روپیہ بنتی ہے. باقی جو ہے ڈلیوری چارجز علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ گھر بیٹھتے ہیں، اگر آپ خود جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہ دینی ہے. اس میں 1500 وہ جب فل کروں، وہ جب آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو تمام تر تفصیلات جو ہے وہ مل جائے گی. تو اب یہ جو ہے وہ آئی بی سی سی کا مکمل ہونے کے بعد آپ آن لائن جو ہے اسے فل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب فارم اس کو چلان فارم آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر تنظیم المدارس کی یا کسی بھی متعلقہ بورڈ سے آپ کو ایک سیل شدہ جو ہے لفافہ ملتا ہے. اس کو آپ نے نہیں کھولنا ہوتا ہے. اب سیل شدہ لفافے میں کیا ہوتا ہے، عامہ اور خاصہ کی سند ہوتی ہے، اور ساتھ ان کی ایک یا دو کاپی ٹیسٹ ہوتی ہے. اور ساتھ جو ہے وہ اس کے اگر وہ بورڈ جو ہے وہ متعلقہ بورڈ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ کا رکھ دیتا ہے شناختی کارڈ. ٹھیک ہے، تو ادروائز آپ ایسے جو ہے وہ احتیاط جو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ نے پھر آئی بی سی سی کو بھیجنے ہوتے ہیں. چلان فارم جو آپ کا فل ہے سارا کچھ آپ نے ایک لفافے میں جو ہے پیک کر کے تو آپ نے جو ہے وہ آئی پی سی سی کو بھیج دینا. یہ پروسیس اور جیسے ہی جو ہے وہ آئی پی سی سی کا یعنی کہ اس میں آپ نے سیل شدہ جو ہے لفافہ ملتا ہے اور آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر کے آپ نے جو ہے وہ آئی پی سی سی کا بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے 5 سے 6 جو ہے وہ سینٹرز ہیں، آپ کسی میں بھیج سکتے ہیں. جو آپ کا قریبی ہے کوشش کریں اسی میں بھیج دیں. باقی آپ مزید جو ہے وہ تفصیلات جو ہے آئی بی سی سی کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کون کون سے ایڈریس ہیں، اور وہ آپ نے انشاءاللہ اور وہ آپ یاد رکھیے گا اور وہ آپ نے کاپی پیسٹ کر دینا. اور کوشش کیجیے گا اس سارے پروسیس میں اگر آپ کوئی بھی کوریئر یوز کر رہے ہیں تو آپ وہ والا نمبر ایڈ کریں جو ہے وہ جس طرح جیز کا نمبر ہے تو وہ جیز کا ہی کنورٹ نہ ہو ٹیلی نار والے نمبر پہ. اور اس سارے پروسیس کے لیے اگر آپ کوئی بھی کوریئر یوز کر رہے ہیں تو کوشش کیجیے گا وہی نمبر یوز کیجیے گا جس طرح جیز کا نمبر آپ ٹیلی نار میں یوز کر رہے ہیں. تو وہ والا نمبر آپ کوشش نہ کیجیے گا، اور وہ والا نمبر کیجیے گا جو ہے وہ ایکٹیو ہو. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے جو ہے وہ ایکٹیو ہو تاکہ اگر کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو فوراً جو ہے وہ کال کی جا سکے. تو آپ نے جیسے ہی جو ہے آئی بی سی سی کو یہ والا جو ہے فارم بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس بھیج دینے، تو یہ تقریباً جو ہے 1 سے 2 منتھ کے اندر جو ہے آپ کو ریٹرن جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اب جیسے ہی جو ہے وہ یہ آپ کو موصول ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایچ ای سی کا جو ہے فارم ہوتا ہے E02 فارم. اور یہ والا پروسیس جو ہے وہ جب آپ نے اسناد کی ویریفیکیشن کروائی تھی، ٹیسٹیشن کروائی تھی، تب آپ کو آپ کے متعلقہ بورڈ کی طرف سے ایک جو ہے یہی فارم جو ہے وہ کاپی کر کے ملا تھا، اور اس پہ جو ہے آپ کے متعلقہ بورڈ کی جو ہے اسٹیمپ لگی تھی. جس طرح تنظیم المدارس کی ہے تو اسی فارم پہ جو ہے وہ بورڈ کی جو ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. آپ نے وہی فارم جو ہے وہ یوز کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے بارے میں علیحدہ جو ہے تفصیل سے ویڈیو بن جائے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا متعلقہ جو ادارہ ہے جہاں سے آپ نے آخری 2 سال کی شہادت العالمیہ، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اسٹیمپ لگوانی ہوتی ہے. چاہے آپ نے عامہ کسی اور سے کیا، خاصا جہاں سے مرضی کیا، لیکن جہاں سے آپ نے شہادت العالمیہ کیا ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ نے وہ والی جو ہے اسٹیمپ لگوانی ہوتی ہے ایچ ای سی کے فارم پہ. باقی آپ نے جو ہے اسے فل کر دینا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ فل کرتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ 2,000 روپیہ، اور آپ نے متعلقہ جو ہے وہ بینک میں جو ہے وہ آپ نے جمع کروا دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کی جمع ہوتی ہے اور آپ کی جتنی بھی اسناد ہیں، رزلٹ کارڈ ہے، وہ سارا کچھ آپ نے اکٹھا کر کے ایک لفافے میں ڈال کے اس کے بعد جو ہے ان کی 2 کاپیز جو ہے وہ ساتھ ایڈ کر دیں. اور ساتھ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو آئی بی سی سی کا آپ کو ٹیسٹیشن جو فارم ملے گا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سیل شدہ جو لفافہ ملتا ہے نا آئی بی سی سی کی طرف سے واپس، اس میں جو ہے وہ جو کاپیز ہوتی ہیں وہ خود رکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ شناختی کارڈ ہے وہ بھی خود رکھ لیتے ہیں. اب جو آپ کو واپس ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عامہ اور خاصہ کی جو سند ہے نا اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. اور آپ نے اس پروسیس میں کیا کرنا ہوتا ہے، باقی آپ کے 12 جتنے بھی رزلٹ کارڈ اسناد وغیرہ سارا کچھ، لیکن جو عامہ کی سند اور خاصہ کی سند کی کاپی ہے نا جو ٹیسٹیشن ہوئی تھی آپ کے متعلقہ جو ہے وہ بورڈ سے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ہی آپ نے ان کی فرنٹ بھی اور بیک بھی دونوں سائڈ سے آپ نے اس کی کاپی کروانی ہے. باقیوں کی آپ فرنٹ کر لیں چل جائے گی، لیکن عامہ اور خاصہ کی جو سند کی ہے اس کی آپ نے فرنٹ سے بھی
کاپی کروانی ہے اور بیک سے بھی کروانی ہے. یہ صرف 2 ڈاکومنٹس 12 میں سے آپ نے 2 ڈاکومنٹس جو ہے یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی جو ہے وہ آپ اسے کرواتے ہیں یہ 12 ڈاکومنٹس آپ جو ہے وہ سیل شدہ اصل جو ہے وہ ایک لفافے میں ڈال دیں اور جو کاپیز ہیں وہ آپ ایک لفافے میں یعنی کہ ویریفائڈ اس پہ جو ہے اسٹیمپ لگی ہوگی آپ کے متعلقہ بورڈ سے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا شناختی کارڈ وغیرہ ایک بینک چلان فارم ہوگا وہ آپ نے جو فل کر کے یہ جتنے بھی آپ کو ڈاکومنٹس بتائیں یہ سارے آپ نے ایک لفافے میں یعنی کہ جمع کر کے آپ نے جو HEC کو اسلام آباد جب بھیج دینے ہیں. اس کا بھی جو آپ کو اسکرین پر بھی جو ہے وہ ایڈریس نظر آ رہا ہوگا اور آپ ویب سائٹ سے بھی ویسے جو ہے وہ خود جو ہے وزٹ کرنا چاہیں HEC کا ایڈریس تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس سارے پروسیس میں جو ایوریج جو فیس لگتی ہے یعنی کہ ٹوٹل اگر ہم کریں کیونکہ جو متعلقہ بورڈ سے وہاں پر فیس میں جو ہے فلکچویشن آ سکتی ہے جو آپ کا متعلقہ بورڈ ہے کیونکہ ہر بورڈ جو ہے اپنے حساب سے جو ہے فیس جو ہے کلیکٹ کرتا ہے. اب جو IBCC کا ہے اس میں جو ہے وہ 3,000 روپیہ لگتی ہے. باقی آپ کی اگر ڈلیوری چارجز ہیں تو وہ آپ کی زیادہ لگتے ہیں اور 2,000 روپیہ جو ہے وہ HEC کا لگتا ہے. باقی یہ 2025 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ سمپل سا پروسیس ہے. اس میں ایوریج جو آپ کی ٹوٹل جو فیس لگتی ہے وہ تقریباً 8 سے 9,000 روپیہ جو ہے فیس لگتی ہے اس سارے پروسیس. لیکن جو دوسرے ہیں جو آپ کو سروسز دیتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ 15,000 13,000 یا آپ پہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے. اگر آپ خود ہی سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کر سکتے ہیں یا کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو جواب دیں. امید ہے کافی چیزیں جو آپ کو سیکھنے کو ملے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.